نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ ترجمہ قرآن میں آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا کوئی جواب نہیں، فتاووں کی دنیا میں آپ کے فتاوے رضویہ کا کوئی جواب نہیں، سلام کی دنیا میں آپ کے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام کا کوئی جواب نہیں، خلفاء میں آپ کے خلفاء کا کوئی جواب نہیں، شاگردوں میں آپ کے شاگردوں کا کوئی جواب نہیں، اور شہزادوں میں آپ کے شہزادوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ واہ 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 واہ، کوئی مفتی اعظم ہے تو کوئی مفتی اعظم ہے تو کوئی حجت الاسلام ہے۔ حجت الاسلام آپ نے غور کیا کبھی لقب پر؟ حجت الاسلام، وہ تو حجت الاسلام، وہ یہ بھی ایک خطیب صاحب نے کہا ہے، اس کی بات میں نقل کر دوں کہ بھائی یہ سنی لوگ جو ہیں وہ کچھ شیعوں کی طرح ہو گئے کہ جیسے حضرت شیعہ لوگ جو ہیں وہ حضرت امام حسین کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں مگر حضرت امام حسن کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بلکہ سرکار اعلیٰ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن امام حسین سے افضل ہے۔ اعلیٰ نے لکھا ہے، کہتے ہیں بھائی اس خطیب صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح شیعہ لوگ جو ہیں وہ امام حسین کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں لیکن امام حسن کا نہیں کرتے، جب بھی کرتے یا حسین یا حسین یا حسین، کبھی یا حسن نہیں کہتے۔ کہتے ہیں بھائی اسی طرح سے جو ہے یہ سنی لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے عالم ربانی تھے مگر اعلیٰ حضرت سے بعد سے مفتی اعظم ہند کا ذکر کرتے ہیں، حجت الاسلام کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حاضرین محترم، حجت الاسلام کی عظیم شخصیت، امام غزالی کا لقب تھا حجت الاسلام، اس کے بعد اگر یہ لقب کسی کو ملا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی انہوں اپنا جانشین نہیں کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ایک عربی تحریر لکھی ہے جس میں فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ سارے کام تو میں نے انجام دے دیے، یہ آل رسول اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر یہ تحریر اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھی تھی، اس کو پڑھا گیا تھا کہ سارے کام تو انجام دے دیے مگر ایک مسئلہ رہ گیا تھا استخلاف کا، میری جانشینی کا۔ اس سلسلے میں مجھے رویائے صادقہ دکھائی گئی، خواب دکھایا گیا مجھے، اہل خیر و عدالت سے میں نے مشورہ کیا، میں نے استخارہ کیا، اور پھر قطب وقت ابو الحسین احمد نوری میاں نے مجھے حکم دیا۔ آج تو ہر شخص اپنے بعد اپنے بیٹے کو چاہے اہل ہو یا نااہل ہو، اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے میں قیصر و کسریٰ کی سنت پسند نہیں کرتا، میں ابو بکر و عمر کی سنت پسند کرتا ہوں۔ فرمایا میں بیٹے کو اس لیے نہیں بنا رہا کہ یہ بیٹا ہے بلکہ اس لیے بنا رہا کہ یہ اہل ہے۔ آپ دیکھیے کتنے مراحل سے گزرے کہ پہلے تو خواب دکھایا گیا اعلیٰ حضرت، اور پھر یہ اعلیٰ خود تحریر کرتے ہیں، عربی میں تحریر موجود ہے کہ پہلے خواب دکھایا گیا غیب سے اور اشارہ تھا کہ مولانا حامد رضا کو جانشین کیجیے، پھر اعلیٰ حضرت نے استخارہ کیا تب کہ حجت الاسلام کا نام نکلا، پھر اہل خیر و عدالت سے مشورہ کیا تب بھی حجت الاسلام کا نام نکلا، اور پھر قطب وقت ابو الحسین احمد نوری میاں نے حکم دیا اور مہر تصدیق سب کر دی، سب جا کے حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے جانشین ہوتے ہیں۔ نام تھا محمد حامد رضا، یعنی حاضرین محترم کبھی آپ نے غور کیا کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہے محمد احمد رضا، حجت الاسلام کا نام ہے حامد رضا، جو حروف احمد رضا میں ہے وہی حروف حامد رضا میں، الف ہے میم دال، یہی ہے الف میم دال، یہی حجت الاسلام کے نام ہے۔ جو ابجد کے قاعدے کے حساب سے جو اعداد احمد رضا کے نام کے ہیں وہی اعداد حامد رضا کے نام کے ہیں۔ حضرت محترم ایک خاص بات اور میں آپ کو دے کے جاؤں کہ جس طرح میں نے یہ آخری بات آپ حضرات کی گوش گزار کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حاضرین محترم، تو عرض کر رہا تھا کہ حامد رضا اور احمد رضا، حاضرین محترم پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے 6 سال پہلے ہی اپنے وصال
کا سال وہ قرآن پاک کی آیت سے استخراج فرما لیا تھا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور 16 سال پہلے ہی اعلی حضرت نے تاریخ اور دن بھی بتا دیا تھا شعر میں کہ وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہرو نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی۔ تو حاضرین محترم، آج اس جشن یوم رضا کے موقع پر ایک اور خاص بات عرض کر رہا ہوں کہ اعلی حضرت نے تو اپنے وصال کا سال تو بتا ہی دیا تھا، مگر حجت الاسلام کی جب ولادت ہوئی تو اسی وقت حجت الاسلام کی وصال کا سال بھی بتا دیا تھا۔ یہ خاص بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں اس پر دلیل دوں۔ حاضرین محترم، اعلی حضرت کی ولادت 1272 ہجری میں ہوئی تھی، اور جب اعلی حضرت 20 سال کے تھے، جب اعلی حضرت کی عمر 20 سال کی تھی، تب آپ کے یہاں بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی، حجت الاسلام۔ تو 20 سال یعنی 1292 ہجری میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا کی ولادت ہوئی۔ اعلی حضرت نے محمد حامد رضا نام رکھا۔ اسی نام میں اعلی حضرت نے ان کی ولادت کے سال کی طرف اشارہ کیا ہے اور وصال کے اور انتقال کے سال کی طرف اشارہ کیا۔ حاضرین محترم، 1392 ہجری یہ ولادت ہے حجت الاسلام کی، اور وہ 1292 ہجری 1272 میں حضرت کی ولادت ہوئی، اور حضرت 20 سال کے تھے تب حجت الاسلام کی ولادت ہوئی، یعنی 1292 ہجری۔ تو حاضرین محترم، جو رواں سال ہوتا ہے اس کے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شارٹ فارم میں، جیسے 2018 چل رہی ہے تو 2000 نہ لکھ کے صرف 18 لکھ دیتا ہے، 26 5 اور 18۔ تو جب حجت الاسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت 1292 ہجری تھی، اور محمد اس میں رسالت کے اندر 92 ہوتے ہیں، تو یہ 92 سے یہ 1292 کی طرف ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ اور حامد رضا حجت الاسلام کا وصال ہوا 1362 ہجری میں، اور حامد رضا کی جب آپ اعداد جوڑیں گے تو 1362 ہجری نکل کے آئے۔ تو اعلی حضرت نے جب حجت الاسلام کی ولادت ہوئی تو ان کے ولادت کے سال کی طرف اشارہ کیا، اور ان کے وصال اور انتقال کے سال کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ جوڑتے رہیے اور ابجد کے حساب سے آپ اس کو میتھمیٹکس اپنی چلاتے رہیے، اور مجھے اتنے پر ہی رخصت کر دیں، اور تمام علماء کرام کی تقاریر سننے کے بعد ہی جائیے گا۔ بہت دور دور سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور حضرت مفتی اختر حسین صاحب کے بلا، حضرت مفتی امان الرب صاحب کے بلا، اور حضرت حضور علوی صاحب کے بلا، اور حضرت برادر گرامی